جی السلام علیکم ناظرین، خبر سے آگے اور نیا دور میں آپ کو خوش آمدید. اور آج میرے ساتھ موجود ہیں اعجاز حیدر صاحب، اور ہمارے پاس ایک لمبی چوڑی فہرست ہے موضوعات کی. سر فہرست تو ایران اور عمان کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے ہیں آبنائے ہرمز کے حوالے سے، اور وہ اس کا کوئی طریقہ کار جو ہے وہ تلاش کیا جا رہا ہے کہ جو ایک مستقل بنیادوں کے اوپر وہاں سے گزرگاہ جو ہے وہ موجود، اس کی رولز آف دا گیم جسے کہا جاتا ہے وہ ان کا تعین ہو جائے. ان کی کیا ریسپیکٹو پوزیشنز ہیں اور کیا یہ اس معاملے کو حل کر دے گا. سب سے پہلے تو ہم اس کو ذرا ایکسپلور کریں گے، کیونکہ جیسے آپ سب کے علم میں ہے کہ اس وقت آبنائے ہرمز ہی سب سے بڑا ایک ایشو ہے اس جنگ اور اس کانفلکٹ میں. اور اعجاز حیدر صاحب سے ہم جانیں گے کہ ایران اور عمان کی انڈرسٹینڈنگ کے بعد کیا وی شوڈ ایکسپیکٹ اے بیٹر آؤٹ کم ان دا منتھس اینڈ ایئرس ٹو کم اور ناٹ. اس کے علاوہ اور بھی موضوعات ہیں. ایک اہم موضوع جو ہے وہ اردن میں ایک کانفرنس بھی ہو رہی ہے، وہ اس کا بھی ذکر کریں گے، جس میں کہ مشرقی جیروسلم کے حوالے سے گفتگو اور اس کے فیوچر کے اوپر بات چیت ہے. کیا اس میں ہو سکتا ہے اور یا ہوگا، اس کے اوپر تھوڑی بات کریں گے. اور پاکستان اور امریکہ کی کاؤنٹر ٹیررزم کوپریشن کے حوالے سے ایک اہم میٹنگ ہوئی ہے واشنگٹن ڈی سی میں، جس میں کہ ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کے حوالے سے بھی خبر دی جا رہی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کا اس معاملے پر ساتھ دینے کو تیار ہے. اور ایک دو اور بھی موضوعات ہیں لیکن وہ اینڈ میں ہم ان کا تذکرہ کریں گے. جی اعجاز صاحب ویلکم بیک. اور ایران عمان مذاکرات آبنائے ہرمز کے حوالے سے ذرا اس کے اوپر اپنا تجزیہ دیجیے. شکریہ رضا. دیکھیے آبنائے ہرمز جو ہے وہ ایک سمجھ لیجئے نقطہ ارتکاز ہے اب اس جنگ کا، کیونکہ امریکہ جو ہے، ٹرمپ جو ہے وہ چاہ رہا ہے کہ مکمل طور پہ آزادی ہو بحری جہازوں کو، جس میں تجارتی بھی شامل ہیں اور جس میں فوجی بھی شامل ہیں، کہ کوئی روک ٹوک نہ ہو. جیسے پہلے تھا، جنگ سے پہلے تھا، آبنائے کھلی ہوئی تھی. یہ تو جنگ کے بعد جو ہے اس کو ایران نے بند کیا، اور یہ ایران کے پاس ترپ کا پتہ ہے. ایران اور ابھی بھی ٹرمپ جو ہے اس کی جو لیٹسٹ جو بیان ہے وہ اگر دیکھیں تو اس نے کہا کہ بس ایک دو دن میں کھل جائے گی. پہلے اس نے کہا کہ ایران کے ساتھ ہماری بات چیت ہو رہی ہے جی، وہ تو سوموار کو جی ساری گفت و شنید ہو رہی ہے. ایران نے کہا بھائی جان ہم تو آپ کے ساتھ کوئی بات ہی نہیں کر رہے. آپ نے اور وہ جو بیان دیا اس کے اندر یہ کوئی نہیں بتایا کہ کدھر ہو رہی ہے، امریکہ کی طرف سے کون جا رہا ہے، ایران کی طرف سے کون آ رہا ہے. ایک بیان جاری کر دیا بس. اس کے بعد یہ آبنائے کے حوالے سے پھر بیان جاری کیا کہ جی وہ یہ آبنائے کے اوپر جو ہے یہ معاملہ طے ہونے والا ہے، طے نہ ہوا تو ویل ہٹ دیم ویری ہارڈ. تو وہ ابھی تک جو، جیسے میں نے آپ کو پہلے ایک دفعہ کہا تھا کہ وہ ابھی تک دو تربوز ایک ہاتھ سے اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، تو وہ تو اٹھنے والے ہیں نہیں. اب ایران نے دو باتیں کہیں. ایران نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری امریکہ کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو رہی، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آبنائے کے حوالے سے ہماری بات چیت جو ہے وہ عمان کی سلطنت کے ساتھ ہو رہی ہے. اچھا، عمان نے ایک جو ہے وہ پروپوزل دیا تھا جو کہ امریکہ کے ساتھ جو رپورٹنگ ہوئی کہ امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ مشاورت کے، اس میں یہ تھا کہ جو ان باؤنڈ ہوں گے، یعنی جو باہر سے خلیج کے اندر داخل ہوں گے آبنائے کے ذریعے بحری جہاز، وہ جائیں گے ایران والے راستے سے، یعنی شمالی راستے سے. اور جو جہاز جو ہے وہ خلیج سے نکل کے بحیرہ عرب میں جائیں گے اور فردر جو ہے وہ انڈین اوشن میں جائیں گے آبنائے سے گزر کے، وہ جو ہے جنوبی راستہ اپنائیں گے. تو ایران نے اس پروپوزل کو رد کر دیا تھا. اور ابھی ہمیں یہ نہیں معلوم، ایران نے یہ بیان ضرور دیا ہے کہ عمان اور ایران جو ہیں ان کا تقریباً معاملہ طے ہو چکا ہے آبنائے کے حوالے سے. دو تین جو ہیں وہ معاملات ابھی اٹکے ہوئے ہیں، لیکن جو ایران کی طرف سے جو بیان آیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ معاملات بہت زیادہ پیچیدہ نہیں ہیں اور یہ حل طلب ہے.
تو اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا شکل اس کی سامنے آتی ہے. جی ایک بات جو میں پہلے بھی کرتا رہا ہوں اور ابھی بھی کروں گا وہ یہ ہے کہ امریکہ کی جو یہ خواہش ہے کہ آبنائے ہرمز یا خلیج یہ پری وار سٹیٹس کو اینٹی ہوگا تو یہ خام خیالی ہے, ایسا ممکن نہیں. جی اجاز بالکل یہ میرے خیال سے خام خیالی والا معاملہ تو ہے, لیکن ذرا لارجر جو اس وقت آپ نے دیکھا کہ ٹرمپ نے کتنی بار دھمکیاں دی ہیں, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, اینڈ دین وین دا ٹائم کمز بیک ٹریکس, اور اس کو بھی اپنی لمٹس کا میرے خیال سے اندازہ ہو رہا ہے. وہ زیادہ تر جسے کہنا چاہیے گفتار کے غازی وہ زیادہ معلوم پڑ رہے ہیں. مگر یہاں پر یہ ضرور ایک بات ابھر کر آ رہی ہے, اور میں یو ایس میڈیا کو فالو کرتا ہوں, اور وہاں پر ایک بڑی کلیئر قسم کی ایک کنسنسس بھی ہے کہ ایک تو خیر وہ پہلے تو ایک کنسنسس ہے ہی کہ یہ جنگ شروع کی غلط ہے اور نقصان دہ ہے, لیکن اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ جو ہے اس معاملے کو سیٹل کرنا چاہتی ہے, اور اس کو کوئی فیس سیونگ چاہیے, فیس سیونگ چاہیے یا کوئی ایران کی طرف سے کوئی کنسیشن مل جائے کہ جس سے کہ یہ معاملات طے ہو جائے. ایران کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا کہ ریسنٹ پاس میں تو بڑی ہارڈ لائن جو ہے وہ لی گئی, لیکن اب وہاں بھی لگ رہا ہے کہ پریگمیٹسٹ جو ہے سویلین آرڈر کے, وہ جیسے وہاں پر انٹیریئر منسٹر, اسپیکر اور دیگر لوگ ہیں, وہ اب بات کر رہے ہیں کہ ہاں ہمیں مذاکرات کے ذریعے معاملہ آگے بڑھانا چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ ماحول سازگار ہونا ہے فار another fresh round of negotiations؟ ایک تو معذرت کے ساتھ میں اگر آپ بصد ادب اگر میں ایک بات آپ سے کہوں, یہ آپ کے کچھ مہمان جو ان کو آپ بلاتے ہیں نا, اور وہ جو یہاں پہ آ کے گفتگو کرتے ہیں, اس گفتگو کا تھوڑا سا رنگ آپ کے اوپر بھی آ جاتا ہے. جی بالکل. جب یہ آپ بات کرتے ہیں نا کہ جی وہ ایران میں جو ہے وہ تندرو جو ہیں اور اعتدالی جو ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ, میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ عرض کی تھی کہ یہ عملیت پسندی جو ہے اس کی تعریف کرنا بہت ضروری ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ابھی جو ڈان میں ایک لمبا مضمون لکھا تھا کہ بھائی ایران کی حکمت عملی کیا ہے, اس میں یہ بالکل عملیت پسندی کے مطابق یہ حکمت عملی ہے. اس کا تند روی کے ساتھ یا اعتدال کے ساتھ تعلق نہیں ہے, اس کا تعلق ہے کہ آپ ایک جو سچویشن ہے اس میں آپ کے جنگ کی 3 سطحیں ہوتی ہیں. پولیٹیکل اسٹریٹجی which is the higher level of war, اس کے نیچے آپ کی آپریشنل اسٹریٹجی ہوتی ہے, آپریشنل اسٹریٹجی کے نیچے آپ کی ٹیکٹکس ہوتی ہے where many battles are fought. ٹھیک ہے, رائٹ. اور تو اس لیے یہ کہنا کہ ایران جو ہے وہ تند رو جو ہیں وہ انہوں نے یہ ڈیل نہیں ہونے دی, یہ بات غلط ہے. دیکھیے آپ نے I'm just trying to figure out how to explain this, کیونکہ یہ میں اتنی دفعہ یہ بات کر چکا ہوں. دیکھیے جارے کون ہے؟ جارے امریکہ ہے اور صہیونی ریاست ہے. ٹھیک. امریکہ اور صہیونی ریاست نے ان کے اہداف کیا تھے, انہوں نے بہت واضح طور پہ وہ اشارے دے دیے, جنگ شروع کرنے سے پہلے بھی اور جنگ شروع کرنے کے بعد بھی. اور جنگ جس طریقے سے شروع کی, اس میں جو ڈی کیپیٹیشن اور ڈیگریڈیشن سٹرائکس کی, اس سے بھی معاملہ بالکل واضح تھا کہ وہ کیا چاہتے ہیں. صہیونی ریاست چاہتا ہے ایران کے ٹکڑے ہو جائے, امریکہ یہ چاہتا ہے کہ یہ جو اس وقت جو انقلاب کے بعد جو نظام ہے وہ ختم ہو جائے, اور کوئی باج گزار جو ہے وہ ایران پر آ کے قابض ہو جائے. جیسے کہ 1953 میں مصدق کو MI6 اور CIA نے ایک کوورٹ آپریشن کر کے اس کو نکالا تھا, اور اس کے بعد جو ہے وہ شاہ کو لے کے آئے تھے جو ان کا باج گزار بن کے رہا, اور جس کے آنے کی وجہ سے اور جس کے
طریقہ حکومت کی وجہ سے پھر آپ کا ایک راستہ جو ہے وہ انقلاب کی طرف جو ہے وہ جاتا ہے. اس پہ بہت سی کتابیں لکھی جا چکی ہیں, اس لیے مجھے اس کے اوپر مزید بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایران نے اپنی حکمت عملی وضع کرنی ہے اس حوالے سے کہ جو جارے ہے, جو دشمن ہے, اس کے اہداف کیا ہیں, اور آپنائے جو ہے وہ اس کا ایک ترب کا پتہ ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو ہاریزونٹل ایسکیلیشن ہے وہ بھی اس کا ایک بہت اہم حکمت عملی کا حصہ ہے, تاکہ آپ کاسٹ ایکسچینج ریشو جو ہے اس کو بڑھائیں. اب مجھے آپ یہ بتائیں, میں آپ سے سوال کرتا ہوں, کیا چیز ایران دے سکتا ہے امریکہ کو کہ اچھا جی ہم اپلائے کھول دیتے ہیں, مطلب آپ کا آنا جانا لگا رہے. اور اب وہ گلیری نے کہا تھا میری آڑیاں جاڑیاں ویک, کہ اس کے بعد ہم بیٹھ کے آپ کی آڑیاں جاڑیاں ویکھیں. منامہ میں جہاں پہ آپ کا 5th فلیٹ ہیڈ کوارٹرز ہے, جس سے آپ جو ہے وہ سارا علاقہ جو ہے وہ کنٹرول کرتے ہیں, وہ آپ کا کنٹرول قائم رہے. تو میری جان بات یہ ہے کہ یہ جنگ پھر ہوئی کس کام کے لیے؟ اگر امریکہ اور صہیونی ریاست کا کنٹرول ہی اس علاقے میں ہونا ہے اور مشرق وسطیٰ میں ہونا ہے, تو پھر ایران کو کا دماغ خراب تھا کہ اتنی لمبی جنگ لڑتا. وہ تو آپ کی بات بالکل درست ہے. اور ہم کیا چاہتے ہیں کہ خلیج میں اور مشرق وسطیٰ میں امریکہ اور صہیونی ریاست جو ہے ان دونوں کا کنٹرول ہمیشہ رہے مسلمان ممالک کے اوپر, ہم پر. Is that what we want? No, definitely not. تو اگر ہم وہ نہیں چاہتے تو پھر ہمیں یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ وہ جنگ کون لڑ رہا ہے. جی ہاں بالکل, وہ تو خیر آپ کی بات. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹرمپ کا اگر یہ خیال ہے کہ ایران اس کو کوئی جو ہے وہ گاجر دے دے گا تاکہ وہ جو ہے منہ دکھا سکے اپنے ملک میں, تو میرے بھائی ایسا نہیں ہونے والا. تو اجاز وہ ٹھیک ہے, آپ کی بات بالکل. اس کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس نے یہ جنگ, جس خیالی پلاؤ کے تحت اس نے یہ جنگ شروع کی تھی, وہ خیالی پلاؤ تھا, اور اس جنگ سے اب نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے. جیسے بزنس میں ہوتا ہے نا کہ آپ کسی غلط جگہ پہ پیسہ ڈال دیتے ہیں تو آپ کے پاس دو جو ہے نا وہ ہوتی ہیں, راہیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے کہ یو تھرو گڈ منی آفٹر بیڈ, اور دوسری ہوتی ہے یو کٹ یور لاسز اینڈ گیٹ آؤٹ. جی جی بالکل. Trump has to decide whether he wants to throw good money after bad or whether he wants to cut his losses and get out. He certainly wants to cut his losses. میں آپ کو بتاؤں, صہیونی ریاست کا ایک انٹیلیجنس کا افسر جو کہ موساد میں ایران ڈیسک کو لیڈ کرتا تھا, ڈینی سٹرانووچ, رائٹ, اس کی آپ جا کے ٹویٹس دیکھیں جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے. حالانکہ وہ صہیونی ریاست ہے, وہ صہیونی ہے, وہ موساد کا افسر تھا اور ایران ڈیسک کو لیڈ کرتا تھا, لیکن چونکہ اس کی بدھی میں وہ ظاہر ہے, وہ اگر ایران کا ڈیسک لیڈ کرتا تھا تو اس کو سمجھ بوجھ ہے نا ایران کے بارے میں. اس نے پہلے سے کہہ دیا تھا کہ یہ جس کچھار میں آپ ہاتھ ڈالنے جا رہے ہیں نا, یہ آپ کا ہاتھ جو ہے وہ بہت بری طرح جو ہے وہ مول ہوگا. جی 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 بالکل بالکل, لینے کے دینے پڑ جائیں گے نا بنیادی طور پہ. تو اس لیے ایران کے پاس امریکہ کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے, یہ بھول جائیں آپ. درست. دیکھیں میں آپ کو میں جس اینگل سے یہ بات کہہ رہا تھا, دیکھیے پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ اجاز پھر واٹ از دا اینڈ گیم, مطلب یہ کہ کیا یہ پرپیچول کانفلکٹ ہے جو ہم دیکھیں گے
یا اس میں کہیں جا کے, کیونکہ یہ ابھی تو ایک مومنٹ ہے نا امریکہ میں بھی کہ ایک شدید ان پاپولر جنگ, ایک اینٹی اسرائیل سینٹیمنٹ جو ہے وہ تاریخی طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ انپریسیڈنٹڈ ایک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, اوپر سے مڈ ٹرم کے انتخابات آ رہے ہیں, تو ایک یونیک کانسٹلیشن آف جسے کہنا چاہیے ایونٹس بھی ہے. کیا یہ اگلے سال بھی برقرار رہے گی یا سال بعد رہے گی؟ اور تو ایک جو ایک موقع سے فائدہ اٹھانا بھی ایک حکمت عملی تو ہوتی ہے نا, کہ نہیں؟ بھائی موقع آ جائے, موقع تھا نا, 14 نکات تھے, مفاہمت کی یادداشت تھی, 14 نکات تھے, اس کی پہلی کلوز جو ہے وہ بھی وائلیٹ کی, اس کی 5ویں کلوز بھی وائلیٹ کی. ٹھیک ہے, کس نے کی؟ ایران نے تو نہیں کی نا, امریکہ نے کی. تو اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ کہاں تک چلے گا, او بھائی جنگیں تو پھر یہ افغانستان میں تو 20 سال چلی, ویتنام میں کتنا عرصہ چلی, پہلے انڈو چائنا کا فرانس کے ساتھ تھا, پھر اس کے بعد جو ہے امریکہ کے ساتھ وہ چلی نا جنگ. اور یہ جو جنگ ہے یہ تو 100 سال سے چل رہی ہے. اور میں آپ کو بار بار کہتا رہا ہوں کہ بھائی دس از اے لانگ وار, اور اس کی مختلف بیٹلز ہیں. اس میں 2 انفلیکشن پوائنٹس ہیں. پہلا انفلیکشن پوائنٹ 7 اکتوبر کو شروع ہوا تھا 2023 کو. دوسرا انفلیکشن پوائنٹ 28 فروری اس سال کو شروع ہوا ہے. ٹھیک, یہ اس جنگ کو آپ اس طرح نہ دیکھیں جس طرح پاکستان انڈیا کی جنگ ہوتی ہے. 8-10 دن کے اندر جو ہے اسٹریٹجک ریزرو دونوں طرف جو ہے وہ ڈاماڈول ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور پتہ ہے کیا, ہمیں کیوں نہیں سمجھ آتی کہ یہ جنگ اس طرح کیوں جا رہا ہے؟ اس لیے کہ ہمارا فریم ورک جو ہے نا جنگ کا اور ہمارا فریم ورک جو ہے حکمت عملی کا وہ بہت فرق ہے. ہمارا فریم ورک ہمیشہ یہ رہا ہے کہ ہم اپنی صلاحیت کو اس حد تک بڑھا لیں کہ اگر بھارت کے ساتھ ہماری کوئی جو ہے لڑائی ہوتی ہے تو اگر بھارت جو ہے وہ ہمیں 2 مکے مارتا ہے تو ہم اس کو 4-5 مکے ماریں, اتنی دیر میں ایک تیسری پارٹی آ جائے اور معاملہ طے کروا دے. صحیح. ہم نے کبھی طویل جنگ کے بارے میں نہیں سوچا, اور ہمارے اندر طویل جنگ لڑنے کی ہمت بھی نہیں ہے. اس کے بارے میں کسی اور وقت بات کریں گے کہ وہ کیوں ہمت ہمارے اندر نہیں ہے. ڈیفینیٹلی وہ, اور میرے خیال سے وہ ایران جو ہے نا, ایران بہت مختلف اسٹیٹ ایکٹر ہے, تہذیبی ریاست ہے. وہ اپنی حکمت عملی, یہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہ حکمت عملی ایران عراق جنگ کے بعد سے, یہ سبق جو ہے اس جنگ سے سیکھے گئے تھے. آج اور تہذیبی ریاستوں میں اور ہماری جیسی نوزائیدہ ریاستوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ تہذیبی ریاستیں جو ہے نا وہ بہت دور کا سوچتی ہیں. ڈینگ نے یہ جو آج مونوپلی ہے چین کی ریئر ارتھ ایلیمنٹس کے اوپر, اس کے میگنیٹس کے اوپر, یہ پالیسی کب شروع ہوئی تھی؟ یہ پالیسی تو اس وقت شروع ہوئی تھی جب یہ سیمی کنڈکٹرز نئے آئے تھے. یہ تو ڈینگ کے یہ 80s کے زمانے کی پالیسی ہے. ٹھیک ہے, 80 کی دہائی سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے. آپ ذرا مجھے یہ بتا دیں کہ سوائے ایک چیز کے جو ہم نے درست کی, اس لیے کہ اس میں ہم نے جو ہے نا وی پرسوڈ اٹ ڈاگڈلی اینڈ کنسسٹنٹلی, وہ تھی ٹو ایکوائر اے نیوکلیئر ویپنز کیپیبلٹی. کریکٹ, اور ہم نے کر لی. وہ جب ایوب کے ساتھ بات ہوئی ذوالفقار علی بھٹو کی 1958 میں, اس وقت سے, اور وہ بھی اس شخص کا ویژن تھا. اور پھر وہ جس وقت اس قابل ہوا کہ اس کے پاس اختیار آیا, تو وہ جو ملتان میں کانفرنس ہوئی, پھر اس کے بعد جس طریقے سے یہ معاملہ آگے چلا, اور اس میں پھر یہ تھا کہ جو بھی آیا اس کے جانے کے بعد بھی, ضیاء آیا, یہ آیا, جو بھی حکومت آئی, فوجی آئی, جو ہے نا سویلین آئی, وہ ہر ایک بندہ اس کو لے کے آگے چلتا رہا, جس کی وجہ سے آج آپ کے پاس یہ صلاحیت ہے. اس کے علاوہ تو آپ نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی ایسا کام کیا ہی نہیں کہ جس میں آپ کا جو ہے وہ
دور کا جو ہے وہ دوربینی ہو جس کے اندر، جس میں آپ کوئی پیش بندی کرے. تو اس لیے ایک وجہ کہ ہمیں ایران کی سمجھ نہیں آتی یا چین کی ہمیں سمجھ نہیں آتی، یعنی ہماری مطلب کتنے کو 65 سال ہو گئے چین کے ساتھ ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ، آج دن تک ہم نے اسٹریٹجی نام کی الف بے نہیں سیکھی چین سے. تو اس لیے یہ جنگ جو ہے چلتی رہے گی جب تک، اور یہ جو باب ہے یہ کھچتا چلا جائے گا. اب تو ایران نے بلکہ ایک اور کام کیا ہے، ایران نے اب ڈیٹرنس کو چھوڑ کے اب کمپیلنس کی طرف آ گیا. جو ٹامس شیلنگ نے جو ایک تفریق کی تھی، اور ڈیٹرنس جو ہے وہ ٹیمپرل نہیں ہوتی. کمپیلنس جو ہے نا وہ ٹائم باؤنڈ ہوتی ہے. And it is more difficult to achieve. But Iran has now gone towards that. بالکل جی. تو اچھا یہ اب آپ نے لانگ وار کی یا یہ ایک جو تہذیبی ریاست کی اپروچ ہے اس پورے کانفلکٹ کے حوالے سے، وہ تو نقطہ بڑا واضح ہوا، مگر اس میں پھر ایک فیکٹر یہ آتا ہے کہ یہ جو باقی گلف کی ریاستیں ہیں، اور وہ کیا ایران کی فیوچر ہیجیمونک رول کو ایکسپٹ کریں گی، یا ان کو بھی کچھ ایک نئی ترتیب دینی پڑے گی تعلقات کی آپس میں، جو کلیکٹیو اور بائیلیٹرل دونوں. اب چونکہ آپ نے لفظ جو ہے وہ ہیجیمونک کا استعمال کر ہی لیا ہے. جی بالکل. پہلے مجھے یہ بتائیں، سوچ سمجھ کے کیا ہے. پہلے مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت یہ ریاستیں کس کی باج گزار ہیں؟ ابھی تو امریکہ بہادر کی، وہ امریکہ کی ہے نا، امریکہ کی ہے. بالکل. ایک لمحے کے لیے آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک لمحے کے لیے فرض کر لیتے ہیں، اگر باج گزاری کرنی ہے تو صہیونیوں اور امریکہ کی باج گزاری کرنا بہتر ہے، یا اپنا ایک اسلامی بلاک جو ہے وہ بنانا زیادہ بہتر ہے؟ دیکھیں یہ تو آپ بالکل درست ایک بات، آپ تو ایک اخلاقیات کی بات کر رہے ہیں نا. میری بات سنیں، یہ ساری باتیں سن کے نا میں اکھ گیا ہوں. ٹھیک ہے، یہ خلیجی تعاون کونسل کیوں بنی تھی؟ یہ بنی تھی جب صدام حسین نے ایران پر حملہ کیا تھا، اور یہ کویت اور یہ سارے ممالک جو تھے یہ صدام حسین کی فنڈنگ کر رہے تھے. صحیح. تاکہ وہ ایران پر قبضہ کر لے. صحیح. امریکہ بہادر اور امریکہ کے یورپین ایلائز بھی یہی کام کر رہے تھے. اور جب صدام حسین جو ہے وہ سیرن گیس استعمال کر رہا تھا ایرانیوں کے اوپر بھی اور کردوں کے اوپر بھی، تو سب خاموش بیٹھے ہوئے تھے. اب ایران نے، یہ کتنے امیر ممالک ہیں، دولت بے تحاشا دولت ہے ان کے پاس، درست، کوئی شک نہیں، لیکن ان میں سے کوئی جو ہے کوئی بھی خود مختار نہیں ہے. بالکل نہیں ہے، بالکل سب باج گزار ہیں. اسی لیے اقبال نے کہا تھا وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یہ صرف آدمی کسی فرد کے لیے نہیں ہے، یہ اقوام کے لیے بھی ہے، یہ معاشروں کے لیے بھی ہے، کہ آپ نے امریکہ بہادر کو سجدہ کرنا ہے یا اپنی شناخت، اپنا تشخص جو ہے اس کو برقرار رکھتے ہوئے اپنی خود مختاری کا اظہار کرنا ہے. خلیج کو میں نے آپ کے پروگرام پہ پہلے بھی کہا ہے، I've written about this، کہ گلف نیڈس اے نیو سیکورٹی کمپیکٹ. اس میں سے آپ ایران کو باہر رکھیں گے یا باہر رکھنے کی کوشش کریں گے تو معاملہ بگڑتا جائے گا. ایران کو ساتھ رکھیں گے تو معاملات سدھریں گے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ اماراتی اور بحرینی بطور انگریزی محاورے کے انہوں نے تو اپنے بستر بنا لیے ہیں، they made their bed.
and those are Zionist beds. جی صہیونی بستر ہے وہ. لیکن اس میں دیکھیں نا یہ اب اعجاز یہ واقعی ایک تفصیلی اس پہ گفتگو کی ضرورت ہے. میں دیکھیں یہ اب ہم آپ نے بیان تاریخی مسائل بھی ہے نا. ابتدائیے میں نہیں, میری بات سن لیں نا, آپ نے اپنے ابتدائیے میں 2-3 موضوعات کی بات کی تھی. ہم ایک, اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہم ایک موضوع کو لے کے چلتے. اب آپ نے دوسرا جو موضوع تھا وہ میں اس لیے میں آپ کا مہمان ہوں لیکن میں آپ کو اس طرف لے کے آ رہا ہوں. آپ کا دوسرا موضوع تھا جو مشرقی یروشلم کے اوپر اردن میں کانفرنس ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ اردن کی اس کانفرنس کا بہت گہرا تعلق ہے جو یہاں پہ ہو رہا ہے, تو آپ کیا کہیں گے؟ میں کہوں گا بالکل پلیز نیز وضاحت کریں. اچھا نہیں, مجھے آپ ایک بات بتائیں, اردن جو ہے وہ کس کا باج گزار ہے؟ انہی کا, امریکہ بہادر. معاشی ایڈ کے لیے, فوجی تحفظ کے لیے, یس, انٹیلیجنس شیئرنگ کے لیے امریکہ کا باج گزار ہے, اور امریکہ کے تھرو صہیونی ریاست کا بھی باج گزار ہے. درست, ایسی ہی بات ہے. یہ جو اچھا یہ کیوں ہے, یہ کیوں ہے تاکہ جو بادشاہت ہے, جو رائل گورنمنٹ, بالکل جو رائل گورنمنٹ ہے اس کو بچایا جائے, اس کو تحفظ ملے بیرونی, اس کو تحفظ ملے. ٹھیک ہے, جی. اردن کے اندر جو نقاد ہیں اور بے شمار ہیں, بہت بہت, انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ آپ نے جو امریکہ کی فوجیں یہاں پہ 4000 جو بیٹھے ہوئے ہیں موافق سالٹی بیس کے اوپر, اور جو آپ ایران کے جو میزائل اور ڈرونز کو جو آپ جو ہے شوٹ ڈاؤن کرتے ہیں, تو آپ تو یو آر کمپرومائزنگ یور نیشنل ساورنٹی. یس, ٹھیک ہے, بالکل. تو کہنے کا مقصد یہ ہے. اچھا اب یہ 29 جولائی کو, 29 جولائی اس سال وہ کھلا خط لکھا ہے وہاں پہ لوگوں نے اس کو, بادشاہ کو. میں نے یہ دیکھا, نیو یارک ٹائمز نے بھی رپورٹ کیا. جی جی جی, بالکل ٹھیک ہے, کیا. تو ریڑھ کی ہڈی نہیں ہے, ریڑھ کی ہڈی نہیں ہے. صحیح. اب مشرقی یروشلم میں مسئلہ کیا ہے؟ صہیونی ریاست نے کیا کیا ہوا ہے؟ بلدیاتی قوانین ایسے بنائے ہوئے ہیں جو کہ فلسطینیوں کے خلاف ہیں. بالکل بالکل. پھر اپنے جو سیٹلرز ہیں ان کی بستیوں کی تعمیر, فلسطینیوں کے مکانات جو ہیں ان کو منہدم کیا جاتا ہے, رہائشی حقوق جو ہے ان کو منسوخ کیا جاتا ہے. جی 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 جی, بالکل. مشرقی بیت المقدس جو ہے اس کی آبادیاتی اور ثقافتی شناخت جو ہے وہ اس کو تبدیل کیا جا رہا ہے, اور مقصد کیا ہے کہ شہر میں یہودی اکثریت کو مستقل بنانا ہے. تو بستیوں کی توسیع اور اراضی پر قبضہ, بلدیاتی منصوبہ بندی اور مکانات کا انہدام, رہائشی حقوق اور قانونی دباؤ. ٹھیک ہے, یہ سب کچھ ہو رہا ہے نا. بالکل. اور ثقافتی اور ادارہ جاتی شناخت کا خاتمہ, کے تاریخی جو عربی گلیاں اور مقامات ہیں ان کے نام تبدیل کر کے وہ عبرانی جو ہے وہ نام رکھے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ جو فلسطینیوں کی ثقافتی, تعلیمی اور سماجی جو ادارے ہیں اور ان کی جو ورکنگ ہے اس کے اوپر سخت قسم کی پابندیاں عائد کی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر یہ کس طریقے سے ہوگا؟ یہ کانفرنس کر کے ٹھیک ہو جائے گا معاملہ؟ نو, بالکل کانفرنس سے کہاں ہونا ہے. تو اردن کیا چاہ رہا ہے؟ ختم کرے نا معاملہ, سفارتی تعلقات منقطع کرے. وہ مصر جو ہے وہ, اور یقین مانے آپ اس وقت ریفرینڈم کرا لیں مصر میں, اردن میں, سعودی عرب میں, اپنا یہ کیا نام ہے, مراکش میں, الجزائر میں,
آپ دیکھیں گے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. اور سارا مسئلہ جو ہے جہاں جہاں یہ بادشاہتیں ہیں موروثی یا جہاں جہاں یہ وہ ہیں ڈکٹیٹرشپس ہیں, ان کا مسئلہ یہی ہے. مصر کو کس چیز کی جو ہے نا, مصر کو کس چیز کا مسئلہ تھا, اس کو اماراتیوں کو, کہ اخوان المسلمون کا مسئلہ ہے. یا بالکل ٹھیک, بالکل. اور یہ کہ جی ایران مطلب یعنی ایران کے ساتھ جنگ کرنی ہے صہیونیوں کی جا کے گود میں بیٹھ کے. تو اندلس میں کیا ہوا تھا, کیسے مسلمانوں سے اندلس جو ہے وہ کیسے مسلمانوں کے ہاتھ چلا تھا جی, اسی طرح کی جو اپروچ تو تھی. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اردن جو کر رہا ہے نا مشرقی بیت المقدس پہ ادھر بیٹھ کے کانفرنس, وہ اصل میں مشرقی بیت المقدس کی جنگ ادھر ہو رہی ہے. صحیح, ٹھیک ٹھیک. تو اب آپ کو اس سوال کا جواب بھی مل جانا چاہیے کہ یہ جنگ کتنی دیر تک جاری رہے گی. یہ جنگ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک صہیونی ریاست کا خاتمہ نہیں ہوتا اور صہیونیت کا خاتمہ نہیں ہوتا. اچھا اجاز, وقت چونکہ نکلے جا رہا ہے, میں ذرا I want to jump to our next topic, اور وہ کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے پاکستان امریکہ کی جو تازہ ترین ملاقات واشنگٹن ڈی سی میں مذاکرات ہوئے ہیں, اور جہاں پہ ٹی ٹی پی کا بھی ذکر ہوا, اور دا نیوز کی رپورٹ بھی پڑھا تھا اس کے مطابق بی ایل اے کا بھی ذکر ہوا. کیا اس میں امریکہ کیا ہماری معاونت کر سکتا ہے ان معاملات میں؟ امریکہ سے کیوں معاونت کے لیے آپ جب بھاگے جا رہے ہیں؟ مطلب ویسے میں تھیوریٹیکلی مطلب کیا کر سکتا ہے, مطلب امریکہ کیا آپ کو, مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ امریکہ جو ہے وہ اپنے فوجی بھیجے یا ایف بی آئی کے لوگ بھیجے نہیں, کہ وہ آپ کی مدد ایسا تو نہیں ہوگا جی, یا امریکہ اپنے جو ہے وہ ڈرونز بھیجے وہ آپ کی مدد کرنے کے لیے, ایسا بھی نہیں ہوگا بالکل. تو مطلب ہے کہ یہ اگر آپ اپنے جو مسائل ہیں ان کو خود حل ہی نہیں کر سکتے. اصل میں یہ ابھی میں نے اردن کی بات کی نا, تو پھر ادھر کی بھی بات کر لیتے. بالکل کیجئے. یہ 10 بلین کے جو یہ سپورٹ فیسلٹی کے لیے جو بھاگے پھر رہے ہیں, 8 بلین ہے جتنا بھی, آپ کا مسئلہ ہی یہی ہے, خود مختاری ہو ہی نہیں سکتی جب تک آپ کے ہاتھ میں کشکول, جب تک معاشی خود انحصاری کی پالیسی نہیں ہوگی. ٹرو, جی جناب, بالکل. ابھی یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں نا, ری سیٹ تے فلانا تے ٹمکانا, جی, مطلب ہے کہ آپ کی ان پٹ لیجٹمیسی نہیں ہے, آپ کی آؤٹ پٹ لیجٹمیسی نہیں ہے, آپ کی اسٹرکچر لیجٹمیسی نہیں ہے, آپ چلے ہیں ریسیٹ کرنے کے لیے. میں اجاز یہ بات آپ نے بالکل صحیح کہی ہے کہ یہ معاشی خود مختاری اور یہ ڈیپینڈنس کے یہی رشتے جو ہیں, ہم نے دیکھا ہے کہ مڈل ایسٹ میں بھی جیسے پورا یہ ایک سسٹم سیکیورٹی اکنامک اور وہ ترتیب دیا گیا ہے, ظاہری بات ہے یہ اب شیک اپ ہو رہا ہے اور ایک نئی دنیا ساری تکلیف ہی اس بات کی ہے. دیکھیں یہ جو انفلیکشن پوائنٹ کی میں بات کرتا ہوں نا, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو پرانا نظام تھا, یہ جو پرانا فریم ورک تھا, اب فیصلہ کرنا ہے ریاستوں نے. ریاستوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کدھر جا کے کھڑے ہونا ہے. ہم نے بھی فیصلہ کرنا ہے کہ کدھر جا کے کھڑے ہونا ہے اور کس کے ساتھ جا کے کھڑے ہونا ہے. آف کورس بالکل. تو میں صرف آپ سے اب یہ جاننا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس میں ایک یہ واقعہ ضرور ہے کہ بی ایل اے کے حوالے سے انڈیا کی جو پالیسی ہے اس حوالے سے کیا امریکہ یہ مدد کر سکتا ہے کہ وہ یا دیگر ممالک جو کہ بی ایل اے کے اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور اس سے الائیڈ جو گروپس ہیں, تو کیا ان کی معاونت اس ضمن میں مل سکتی ہے پاکستان کو؟ کیا معاونت ہوگی؟ سفارتکاری. چلو فار دا سیک آف دی آرگومنٹ کہ امریکہ بھارت کو کہتا ہے کہ جی آپ یہ کام نہ کریں, بھارت چھوڑ دو نہ کریں. اور میں نے بار بار یہ کہا ہے کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب آپ ایک مسئلے کا
ایک اینڈ جو ہے وہ پکڑتے ہیں اور دوسرے اینڈ کو یا بھول جاتے ہیں یا اسے صرف نظر کرتے ہیں, تو وہ معاملہ درست نہیں ہو سکتا. اب بھارت بالکل آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے. بھائی کیوں نہ پہنچائے, آپ کا دشمن ہے, دشمن کا کام ہی یہی ہے. تو اس کے اوپر مرثیہ گوئی تو نہیں ہو سکتی. لیکن اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ بلوچستان میں سارا مسئلہ بھارت کی وجہ سے ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ اینڈ جہاں سے یہ مسئلہ شروع ہوا ہے, جس کا سارا تعلق ہمارے ساتھ ہے, تو وہ تو اس سے تو آپ نے صرف نظر کر لیا. تو اگر اس سے صرف نظر کر رہے ہیں آپ اور لگاتار کرتے چلے جائیں گے, تو پھر نظام کی یہ جو کلیپس کی جو بات ہوتی ہے, ریسیٹ کی بات ہوتی ہے, تو نظام تو مطلب یعنی جو نظام آپ نے خود بنایا وہی کلیپس ہو گیا. آپ خود کہہ رہے ہیں کلیپس ہو گیا. تو بھائی جان پھر پہلے یہ تو کر لینا کہ میاں کلپا تو کر لینا. اور پھر پہلے تو یہ دیکھیں نا کہ یہ مسئلہ شروع, یہ فوکس کرنا اس ایشو کے اوپر کہ ایکس از ایکسپلوئٹنگ, اینڈ آف کورس ایکس از ایکسپلوئٹنگ, بٹ ایکسپلوئٹنگ واٹ از ایکس ایکسپلوئٹنگ? our own precisely follies. یہ جس طرح یہ تو وہی حرکت ہے نا جو بھارت کرتا ہے. مقبوضہ کشمیر پاکستان کر رہا ہے. او بھائی جان, مقبوضہ کشمیر میں آج ریفرینڈم کرا لو, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. میں اجاز وہ آپ نے بات کہی نظام کی, مزے کی بات یہ ہے کہ جو نظام کا چہرہ ہے اور اس کا سب سے بڑا بینیفیشری ہے وہ خود اناؤنس کر رہا ہے کہ کولیپس ہو گیا. اس کے اوپر تو ایک انگریزی ادب میں کئی جانرے ایسے ہیں کہ جس کے اوپر ایک کافکا کا بہترین افسانہ لکھا جا سکتا ہے, وہ نقوی صاحب کی تقریر کے اوپر. اچھا بہرحال یہ ہماری گفتگو تو نقوی صاحب سے پیچھے تو پتہ نہیں کیوں پے ہو میری جان. گل ہے وہ کہ مطلب وہ کوئی اجاز صاحب دیکھیں عرض سنیں, وہ کوئی پریکٹیکل فلسفر نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا اس کے بارے میں سوچتے رہے ہیں اور پھر ایک دن انہوں نے فیصلہ کیا کہ جی وہ ظاہر ہے وہ ان کو آج کل جہاں پہ فیصلے ہوتے ہیں وہاں سے بتایا گیا, وہاں سے پھر جو ہے نا یہ بات شروع ہوئی. یہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, تسی میں نا وہ بندے سے سر تے تھوپی جاؤ. نہیں وہ دیکھو میں عرض کر دیا بیفور وی کنکلوڈ کہ دیکھیں آج کل کے ماحول میں نقوی صاحب کو ہی برا بھلا کہا جا سکتا ہے, اس کے علاوہ کئی اور اس سے آگے کافی سارے بیریکیڈز کنٹینرز لگے ہوئے ہیں تو جا نہیں پاتے, یہ وجہ ہے. بہرحال تھینک یو فار یور ٹائم, اور انشاءاللہ اگلے جو ہے سیٹرڈے کو ہوپ فلی وی ول کنٹینیو دس کنورسیشن. تب تک کے لیے خدا حافظ.